نے پاکستان کے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کا اور پاکستان کی رسپیکٹ کا جو نعرہ لگایا تھا، جس کی وجہ سے رجیم چینج بھی ہوا، جس کی وجہ سے میرے لیڈر کو کال کوٹری میں ڈالا گیا. مجھے فخر ہے کہ میں نے ان کا نعرہ ایبسولوٹلی ناٹ جو انہوں نے پاکستان کی خاطر لگایا تھا، انڈیپینڈنٹ پاکستان کی خاطر. اور خان صاحب کی تصویر میں نے اپنی شرٹ کے اوپر پہنی ہوئی ہے. خان صاحب اس ملک کا فخر ہیں. خان صاحب اس ملک کے سب سے بہادر لیڈر ہیں، امت مسلمہ کے لیڈر ہیں. کوئی بات نہیں، میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں پیدا نہیں ہوئی، لیکن میں عمران خان کے دور میں ضرور پیدا ہوئی ہوں، اور مجھے یہ خوشی ہے کہ میں ایک سچے کھرے اور بہادر لیڈر کا ساتھ دے رہی ہوں. یہ کہاں سے سلوایا آپ نے یہ ڈریس؟ بڑا خوبصورت ڈریس بنوایا ہے. یہ کتنے میں بنوا دیا؟ نہیں یہ بتا دیں. دیکھیں، آپ کو پتہ ہے میں خود میرا NCA بیک گراؤنڈ ہے. مریم نواز صاحب 850 کا بناتی ہیں، آپ کتنے کا؟ میں اس طرح کی جھوٹ نہیں بول سکتی. وہ جھوٹ کا جو جھوٹ ہے نا، وہ ان کو پتا ہوگا. ابھی یہ مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہوگی یہ ڈریس؟ میرا خیال میں آنا چاہیے. نہیں، آپ نے کہاں سے لیا؟ جگہ بتا جو دیں. رنگ پہنتے ہیں اس رنگ کا پورا پاکستان بن جاتا ہے. اگر ان کی سپریم کورٹ میں ذرا سی بھی کوئی تصویر آ جاتی ہے، اس دن سارے لوگ نیلا کلر پہن لیتے ہیں، بلکہ انتظار کرتے ہیں کہ خان صاحب کس رنگ کی شرٹ پہنیں گے، تو سارا پاکستان اس رنگ کی شرٹ پہن لیتا ہے. اس کا مطلب ہے عمران خان لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں. عمران خان امت مسلمہ کے پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں. شرم تو ان کو آنی چاہیے نا، جنہوں نے سب سے بڑے پاپولر لیڈر کو بے گناہ جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے. تو میرے لیے فخر ہے کہ میں نے عمران خان کے نام کی. کہاں سے لیا ہے بتا دیں. جن لوگوں کو یہ ڈریس اب پسند آ گیا ہے ایبسولوٹلی ناٹ والا، خان صاحب کی تصویر بھی ہے، تو وہ اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہیں یا ہمارے توسط سے اگر وہ یہ خریدنا چاہتے ہیں، ان کو ذرا بتا دیں کہاں سے وہ خرید سکتے ہیں یا بنوا سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ ڈریس دیکھ کے آپ کو اس کو پرنٹ کر دے گا اور ان کا کاروبار انشاءاللہ اچھا جائے. لیکن خان صاحب کے نام کی کتنی برکت ہے کہ جو ان کے نام کی شرٹ بھی پہنتا ہے یا اس کلر کو بھی پہنتا ہے تو مارکیٹ میں وہ شرٹ ہی ختم ہو جاتی ہے. ویسے ہی پاکستان میں PDM کی سے بہت مہنگائی ہے. چلو خان صاحب کا نام لگا کے کاروبار ان کا چلتا ہے. تو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا ہے؟ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ آپ کو پتہ ہے میں ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہوں، میں نے NCA گریجویٹ ہوں، میں نے وہیں سے آگے ماسٹرز کیا ہوا ہے. یہ بنوائے کہاں سے؟ میرا خیال میں سب سے انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے پاپولر جو ہے وہ امیج اپنے شرٹ کے اوپر بنائے. تو اس کے اوپر میرے خیال میں خان سب سے زیادہ پاپولر تو نہ کوئی لیڈر ہے نہ کوئی بہادر لیڈر ہے. بہادر شخص کی تصویر لگا کے تم کا سجانا میرے لیے آج اس ڈریس کو زیب تن کرنے کی خاص کیا وجہ تھی؟ نہیں، صرف آج نہیں ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے پہنا یہ والا؟ عمران خان کی ٹائگرس ہوں. عمران خان کے نام پہ میں نے ووٹ لیا. ذاتی تو میرا ایک بھی ووٹ نہیں ہے، سارا برانڈ ہی عمران خان کا ہے، تو ان کے نام پہ وہ فخر ہے. گاڑی کے اوپر تو نہیں لکھوایا ایبسولوٹلی ناٹ آپ نے؟ اس گاڑی پہ نہیں ہے، تو جو ڈیرا قاضی خان میں اس میں تو ہے. لیکن یہ کہ آپ کو شاید نہیں پتا کہ میرا اور خان صاحب کی تصویر جو لگی ہوئی تھی پیچھے پورا پینافلیکس میری گاڑی کے اوپر جو پوسٹر لگا ہوا تھا، اس کا بھی میرے اوپر مقدمہ ہو گیا. اچھا، کل خان صاحب کی جو آڈیو لیک بھی وزیر خزانہ سے پوچھا گیا ہے کہ بھائی یہ جو آپ کا بجٹ ہے آپ نے کس طرح بنایا؟ اس نے کہا جی IMF نے کہا ہے. پیپلز پارٹی سے پوچھا گیا ہے کہ بھائی یہ بجٹ کس طرح بنائے گا؟ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم سے تو مشورے نہیں کیا. پھر لوگوں نے پھر مذاقاً کہا کہ تو کون سا شہباز شریف کو پتہ ہے کہ اس نے بجٹ بنایا؟ جس نے بنایا تھا انہوں نے کتابیں پکڑا دی، وہ تقریر کر کے ساری بنا کے جو وہ چلے گئے. باقی عوام کے لیے تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ PML نے کبھی کوئی پالیسی کی. دیکھیے، پالیسی آپ تب دیتے ہیں جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ ووٹ کی طاقت سے ہیں اور آپ عوام کے حساب سے ڈرتے ہیں. ہمارا بجٹ اگر آپ کمپیریزن کریں، ہمارا نادرا کا جو شناختی کارڈ تھا ہر پاکستانی کا 10 لاکھ کا ہو گیا تھا. ہیلتھ انشورنس اس کی ہو گئی تھی. میں نے تو اس بجٹ میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں دیکھی ہے. پھر ہم 10 بڑے ڈیم بنوا رہے تھے اور ہم نے بنانے شروع کر دیے تھے، جس کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے. یہ کہتے تھے اس کے اوپر بھی سیاست کرتے تھے. لیکن واٹر کنزرویشن سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ پاکستان واٹر اسکیرسٹی جو ہے وہ لائن 2005 میں ہی کراس کر چکا ہے. خوش سالی اور قید سالی ہے. میں نے تو اس میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں دیکھی ہے. پھر ہم نے جو احساس پروگرام شروع کیا تھا بیواؤں کے لیے، ناداروں کے لیے، 14,000 روپے تک ہم نے وہ کر دیا تھا. اور اس میں کیا ہم کرتے تھے کہ کسی کو بھی میرے ڈیرے کے اوپر یا کسی اور کے ڈیرے کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. عزت نفس ہم نہیں مجروح کرتے ہوتے تھے. وہاں جا کے آپ کو ایک وہ تھا پاورٹی اسکور کا ایک لائن تھا، وہ سارا آٹومائز تھا. وہاں سے آپ اس کے اندر اگر پاورٹی اسکور کے اندر آتے تھے تو آپ کو خود گھر بیٹھے ٹیکسٹ آتا تھا اور آپ خود آپ جو ہے پیسے جو ہے وہ وصول کر لیتے تھے. انہوں نے تو لوگوں کو لائن میں کھڑا کیا ہوا ہے. ابھی الیکشن کے بھی ان کا نعرہ نہیں تھا کہ 300 روپے یونٹ جو ہے وہ بجلی فری کریں گے. ہمارے دور حکومت میں 13 روپے سے مشکل سے جب 17 روپے پہ گئی تو انہوں نے تو کہا کہ نیند کیسے آتی ہے، نیند کیسے آتی ہے؟ آپ کو نیند نہیں آئی ہے کہ آپ نے 17 روپے تک 1 منٹ بجلی چلی گئی. ابھی یہ 80 روپے تک چلے گئے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ مشکل فیصلے ہیں.
ہم 1250 کی ہم دے رہے تھے، اس کی آٹے کی بوری ہم دے رہے تھے 20 kg کی، وہ 3800 سے 4000 روپے چلی گئی ہوتا تھا، وہ مشکل فیصلہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ میں اب اکنامک سروے ان کا پڑھوں گی، میں ذرا اس میں دیکھوں گی کہ ان کی ایکسپورٹ کہاں تک چلی گئی ہے۔ لیکن IMF نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا، اور جنہوں نے PDM-1 کی جب حکومت کی 2022 میں، جب انہوں نے ہماری حکومت کی تو 2022-23 کا جو انہوں نے PDM نے جب یہاں پہ بجٹ دیا تھا، اس کے اکنامک سروے میں خود کہا تھا کہ پاکستان کا گروتھ جو ہے وہ 6% کے اوپر جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ مائنس ہو کے ان کے ابھی موجودہ حکومت میں وہ پہلے 2 پوائنٹ پہ گیا، پھر وہ مائنس پہ چلا گیا، اور اب سروے کہتے ہیں کہ 2030 تک بھی شاید کبھی پاکستان 6% کے اوپر گروتھ نہیں کر سکے گا۔ تو میں ان کا کیا بجٹ مانوں؟ ان کا بجٹ بھی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کو عوام نے بھی ریجیکٹ کیا ہے، اور ان کے وزیر خزانے بھی بات کرتے ہیں۔ کل سے ایک خبر چل رہی ہے خان صاحب سے متعلق کہ وہ حکومت سے مذاکرات کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ پہلے تو ان کا ایک مطالبہ تھا، آپ کا بھی مطالبہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہونے چاہیے، اب وہ حکومت سے مذاکرات کے لیے راضی ہو گئے ہیں، اور کوئی ایک کمیٹی بھی تشکیل اچکزئی صاحب کی قیادت میں دی گئی ہے کہ جو حکومت سے مذاکرات کرے گی۔ کیا کہیں گی؟ کیا آپ کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ کلیریفیکیشن آپ کو دے دوں، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے۔ وہ ہوا ایسے کہ جب PDM کو کہا گیا کہ ہم وہ کہتے تھے کہ ہم ان سے مذاکرات کریں گے، خان صاحب ٹیبل پہ نہیں آتے، تو ہمارے چند لوگوں نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس اتھارٹی ہے، کیا آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ PTI کے ساتھ اور عمران خان جو ہماری لیڈر ان سے مذاکرات کر سکے؟ تو وہ ہماری انڈیویجول کیپیسٹی میں ایک دو ممبر نے کہا کہ جو ان کو چلانے والے ہیں ہم ان سے مذاکرات کریں گے۔ تو ہم نے کبھی بھی اس پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے۔ ہمیں تمام حلقوں سے تمام اسٹیک ہولڈر سے ہمیں ملاقات کرنی چاہیے، پولیٹیکل لوگوں سے بھی بات چیت کرنی چاہیے، مگر سب سے بڑی بات ہے کہ کچھ چیزیں طے کر دیں۔ ہمارا مینڈیٹ PDM نے چرایا، 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑا، یہ فارم 47 والی ہماری حکومت پہ جا کے عوام کے سروں کو پر آ کے بیٹھ گئے۔ پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس کر، مینڈیٹ چوری کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ دوسرا، خان صاحب کو اب ساری دنیا مانتی ہے، ہم تو پہلے سے بھی کہتے تھے کہ آپ نے ان کو جھوٹے کیسز میں 31 سال کی راتوں رات سزا دی گئی، کیونکہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے تھے، آپ خان صاحب کا مقابلہ میدان میں نہیں کر سکتے تھے۔ اب سوائے عدت کیس کے، کیونکہ عدت کیس کا بھی جس دن فیصلہ ہونا تھا وہ جان بوجھ کے ڈرامہ کر کے اس دن فساد کر کے اس کو کہیں اور بھیج دیا گیا ہے۔ اسلامی حدود کے اندر بھی ہاتھ ڈالا گیا کیونکہ بشرا بیگم صاحبہ خان صاحب کی بیگم ہے، تو وہاں پہ باقی سارے کے سارے کیسز میں خان صاحب کی سزا سسپینڈ ہے۔ خان صاحب کو سب کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، تو اس کی بات ہونی چاہیے کہ پولیٹیکل پریزنرز واپس آئیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ خان صاحب کال کوٹڑی کے اندر بیٹھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں۔ تیسرا، سب کے لیے انصاف اور قانون ہونا چاہیے، مینڈیٹ کی واپسی ہونی چاہیے، تمام پولیٹیکل پریزنرز کو جو ہے وہ واپس آنا چاہیے، اور تمام سب کے لیے انصاف اور قانون ہونا چاہیے، مینڈیٹ کی واپسی ہونی چاہیے، تمام پولیٹیکل پریزنرز کو جو ہے وہ واپس آنا چاہیے، اور تمام اسٹیک ہولڈر سے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ خان صاحب نے بھی چکا ہے، یا بیرسٹر گور صاحب جو وہاں پہ بیٹھے گی انشاءاللہ۔ آج تو ظاہری بات ہے کہ یہ عوام دشمن بجٹ پیش ہوا ہے، اب عید کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، عید کے بعد اسد کیسر صاحب چاہے وہ اچکزئی صاحب کے ساتھ بیٹھے، چاہے وہ مینگل صاحب کے ساتھ بیٹھے، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے، جس بھی مقتدر حلقوں کے ساتھ وہ بیٹھے، جس بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وہ بیٹھے، جس بھی وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے، انشاءاللہ جو میچور پوزیشن آئے گی مذاکرات کی وہ آپ کے سامنے ہمارے جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں رؤوف حسن صاحب یا عمر ایوب صاحب یا بیرسٹر گوہر صاحب، انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ تمام لائے عمل آپ کے سامنے بتا دیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ خان صاحب جو ہے وہ ڈائیلاگ کے اوپر بلیو کرتے ہیں، ڈیل کے اوپر نہیں۔ ڈیل میرے لیڈر نے اگر کرنی ہوتی نا تو پہلے دن ہی سزا کاٹنے کے بجائے 100-150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر کی طرح نواز شریف کی طرح بگوڑا ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن میرا لیڈر ملک کے ساتھ وفادار ہے، میرا جو لیڈر ہے وہ جیتدار ہے، کال کوٹڑی میں اپنی ذاتی وجہ سے نہیں، میرے اور آپ کی مستقبل کی خاطر اپنی جو ہے وہ مقدموں کے فیس کرا ہے۔ انصاف بھی انشاءاللہ یہیں سے ملے گا، سیاست بھی ہم یہی کریں گے۔ بہرحال اگر آپ نے ڈیل والی بات کرنی ہے تو سوری اس کی ایکسپرٹیز نواز شریف کے پاس ہے، شہباز شریف کے پاس ہے، ان سے پوچھیں کہ کار کی ڈگی میں کیسے جانا ہوتا ہے، بوٹ کیسے پالش کرنے ہوتے ہیں، برقع پہن کے کیسے ڈیل کرنے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کی ڈومین نہیں ہے۔ میم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پر بھی نکلے گی پارٹی، کب آ رہے ہیں سڑکوں پر؟ ہماری جو پارٹی ہے نا وہ ہے ہی تمام اس کی 25 کروڑ عوام کی پارٹی، ہمارے پاس سب سے زیادہ اسٹریٹ کی پاور ہے۔ ہمارا پرامن رہ کے احتجاج کرنا،
اپنے لیڈر کے لیے، اپنے عوام کے مینڈیٹ کے لیے، وہ ہمارا حق ہے. جب بھی ہم باہر نکلیں گے ساری دنیا ہمارے ساتھ نکلے گی. وہ جب خان صاحب ہمیں میں ہوں خان میری بات، میں ہوں خان کی ٹائگریس. میرے لیے سب سے بڑی بات، میرا سب سے بڑا اعزاز یہ کہ میں خان صاحب کے نام پہ ووٹ لے کے ڈیرہ غازی خان میں فارم 47 والوں کو اور میں فیوڈلس کو ہرا کے یہاں پہ آئی ہوں. میرے ساتھ کوئی اعزاز لگائیں یا نہ لگائیں، میرا سب سے بڑا اعزاز یہ کہ میں عمران خان کی وفادار ٹائگریس ہوں. مجھے جو وہ مقام دیں گے میں اس کو پورا اتروں گی. پہلے بھی کلائمیٹ چینج کا منسٹر بنایا تھا الحمدللہ. 10 بلین ٹو سونامی سے لے کر کلین پاکستان. بڑا اچھا کام کیا آپ نے. دیکھیں میں ہوں، اگر خان صاحب کہیں گے نا کہ آپ نے جلسے میں کرسیاں سیدھی کرنی ہے نا، میں کرسیاں سیدھی کر لیں گی. پارلیمان میں کیا ٹاپ پریورٹیز ہیں آپ کی؟ پارلیمنٹ میں کیا ٹاپ پریورٹیز ہو گیا؟ سب سے پہلے خان صاحب کی رہائی، کارکنان کی رہائی، بشرا بی بی کی رہائی، ہمارے جتنے بھی بے گناہ ورکرز ہیں ان کی رہائی، عوام کے مینڈیٹ کی واپسی، تبھی آگے بات ہوگی. خان صاحب زندہ باد، عمران خان زندہ باد. بہادر لیڈر ہے، جدار لیڈر ہے، پاکستان کا وفادار لیڈر ہے، پاکستان کا مقدمہ لڑنے والا لیڈر ہے. میڈم پلیز آپ بتا دیں یہ ڈریس میں نے پہنا، یہ میرے لیے شان ہے کہ اس کو عمران خان. آج کے بجٹ کے اوپر ون لائنر، کیا اس بجٹ کو آپ کیسا مانتی ہیں؟ عوام دوست بجٹ ہے یا نہیں؟ کون سا عوام دوست؟ جو کرسی پہ بیٹھے وہ عوام دوست ہیں؟ وہ تو عوام کے ووٹ کے ذریعے نہیں آئے نا، وہ تو آئے ہیں فارم 47 کے ذریعے ڈیل کر کے. تو پھر وہ جو فارم 47 والے جو ڈیل کر کے آئے ہیں وہ عوام دوست بجٹ کیسے دیں گے؟ ان کو تو خود نہیں پتا کہ انہوں نے بجٹ کیسے بنایا ہے. مجھے بجٹ میں آپ کو ایک ریلیف بتا دینا جو انہوں نے عوام کو دیا، کوئی ایک ریلیف مجھے بتا. اچھا میڈم، وہ فاٹا فانا کے جو لوگوں کو وہاں کی صنعتوں کو ٹیکس چھوٹ دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، یہ خوش شائن اقدام ہے؟ ٹیکس چھوٹ کبھی بھی نہیں دیا گیا تھا. نہیں میری بات سنیں، فاٹا مرجر جب ہوا تھا، فاٹا مرجر کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ فاٹا کو چھوٹ ہوگی ٹیکس کی، اور فاٹا مرجر کے لیے آپ ان کو باقاعدہ 100 بلین دیا کریں گے تاکہ لوگ آئی ٹی پی واپس وہ بناؤ. جب امپلیمنٹیشن ہوگی میں تب بات کروں گی.